جو رشوت لے رہا ہے یا رشوت دے رہا ہے اس کو میں نے یہ کہا کہ رشوت نہ دینے والے اور نہ لینے والے سے کمزور ہے. جس میں رشوت دی جا رہی ہے اس معاشرے میں اگر ایک بھی انسان ایسا پیدا ہو گیا جو یہ کہے کہ میں ان راستوں سے گزرا ہوں، انہی راستوں سے، نہ میں نے رشوت لی ہے نہ میں نے دی ہے، تو سب کو سزا ہوگی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی بھی نہ نکلا نا تو سب معاف کر دیجیے. کوئی آدمی ایسا ہے جو ان راستوں میں جس نے رشوت نہ لی ہو؟ ایسا کوئی آدمی ہے جو سرکاری اور فائنانس کے کسی محکمے میں ہو جہاں پیسہ لینا اور دینا ہو اور اس نے نہ لیا ہو؟ پی ڈبلیو ڈی کے اندر رہنے والا کوئی ایکشین، کوئی ایس سی، کوئی چیف انجینئر جس کے ہاں چیک بھی بنتے ہوں اور ٹھیکیدار بھی آتے ہوں اور اس نے کبھی نہ لیا ہو، کبھی کسی کو نہ دیا ہو، اگر ایک بھی نکل آیا نا سارے پھانسی لگ جائیں گے. باقی مطلب یہ ہے کہ ایسا ممکن ہے ان حالات میں بھی کہ رشوت نہ دی جائے، ان حالات میں بھی کہ رشوت نہ لی جائے. اگر تو ممکن ہے تو پھر سزا ہے، اور اگر ممکن ہی نہیں رہا پھر سب کے ساتھ ہے. تو یہ آپ اللہ سے کہہ سکتے ہیں دیکھو ساری دنیا میں کہیں مطلب ایسا ہوا کوئی مسلمان رشوت کے بغیر نہیں آیا. آبادی سمجھے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. آج بھی ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے. تو دوسرا یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ رشوت لینے کا جواز کبھی نہیں بنے گا جب حکم اس کے خلاف آ گیا. کام جو میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ یہ کہو کہ ہمارے معاشرے میں 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز کے حکم کے علاوہ مطلب کوئی حکم آ گیا ہے. یہ سارے کے سارے مجرم ہیں. اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے نا تو سمجھو کہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. آپ سے بات سمجھائی نا؟ تو گویا کہ 99 آدمی جو ہے نا وہ سارے کے سارے اور سارے پھانسی لگ جائیں گے. کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ کر کے دکھایا ہے اگلے. تو یہی تو خوبی ہے اسلام کی کہ جہاں آپ کہتے ہیں کہ یہ پریکٹیکیبل نہیں ہے وہاں ایک آدمی کھڑا جاتا ہے وہ کر کے دکھا دیتا ہے. کوئی یہ ناممکن ہے. 7 آدمی کہتا میں نے رشوت آج تک نہیں لی. کہتا تیرے گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہتا میرے بچے 5 ہے تیرے 3 ہے ابھی. تو وہ کہتا ہم نے کر لیا. مقصد ہے کہ وہ کہتا میرے رزق میں برکت ہے، تیرے پاس برکت نہیں ہے. کہ تیری آمدن کتنی ہے؟ کہتے میری آمدن 20,000 ہے مہینے کی. کہ تیری کتنی ہے؟ کہتے میرے 1,500 ہے مہینے. کہتے تو زندہ ہے؟ کہتا ہے تو مجھ سے بہتر زندہ ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے حوالے سے، اللہ کے حکم کے مطابق اگر آپ کوئی زندگی گزار رہے ہو تو اس کا انعام اللہ ہی ہے. اگر آپ کو وہ انعام نہیں پسند تو پھر بحث کی ضرورت کوئی نہیں ہے، مجبوری ہے. اسلام یا نہ اسلام پیسہ ہی پیسہ ہے. تو جہاں سے ملتا ہے پیسہ حاصل کرو، جو چیز بکتی ہے بیچ کے حاصل کرو. ذہن بیچو، دل بیچو، اور ممکن ہے تو پھر دین بیچو. جیتا حکومتوں میں ہوتا ہے تو وطن فروشی بھی لفظ ایک آیا، سنا ہے کتابوں میں لکھا. وطن فروش تھے، ہوتے ہیں نا لوگ، کچھ دین فروش لکھا ہوا ہے، کچھ یہ فروش لکھا ہوا ہے، کچھ وہ، ایسے ہوتا ہے. ایسے لوگ آئے ہیں. لیکن میرا یہاں تک خیال ہے، اور پھر اس کو میں رعایت کے ساتھ کرتا ہوں کہ جہاں یہ چیز غلط ہے، رشوت لینا اور دینا، مجبوری ہوئی پڑی ہے، اس سے غلط ہی کہنا. میری بات سمجھائی؟ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. شراب ہمارے ہاں منع ہے، ممکن ہے کچھ لوگ پیتے ہوں. تو پچھلا دور پٹروں پر جو گرفت آئی ہے نا، صرف ایک فکر سے آئی ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، تھوڑی سی پیتا ہوں، قوم کو خون نہیں پیتا ہوں. گویا کہ بادشاہ اپنے وقت کا اگر یہ فکرہ اس کا بغیر گرفت کے چلا جاتا تو پھر ہم بھی پیتے، تھوڑی سی پیتے ہیں. بات یہ نہیں، وہ کامن مین تک جواز ہی بن جاتا. چونکہ سٹیج سے ایک طاقتور اور ایک
اختیار والے آدمی نے یہ کہہ دیا کہ ہم پیتے ہیں تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ تو سینکشن ہو جائے گی، لازم بات ہے گرفت کرو، بات نہیں نا. اور وہی گرفت ہوئی، آپ کے سامنے ہوئی. اور اب بتا والے جس خود سری سے تو کہہ رہا تھا کہ پیتے ہیں تو یہ تو چائے بھی نہ ملی، مطلب کتنا عرصہ نہیں بات سمجھ جائے. تو مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی یہ توبہ والی جائے یہ کہہ دینا کہ میں پیتے ہیں وثوق کے ساتھ شریعت کے علاوہ اتنے بڑے لاؤڈ پلیٹ فارم سے کہہ دینا کہ ان نوٹس جائے گا نہیں جائے گا. اس لیے یہ کہہ دینا کہ رشوت دینا جائز ہو گیا، گرفت آ جائے گی. اسی چپکے سے کرتا جا معافی نامہ. اچھا تو جہاں سے رشوت لو اتنے پیسے لکھی جاؤ حساب میں، اتنے میں نے دیے ہیں، اتنے میں نے رشوت لیے ہیں. تو جہاں لیے نا رشوت کے کوئی پیسہ آپ نے 20,000 روپیہ لیا ہے تو چپکے سے کسی زمانے میں 20,000 روپیہ دیا نا اللہ کو واپس ادھار ایڈوانس حساب. اور اگر آپ اپنے لیے لے گئے ہو تو بس نقصان ہی ہے. کبھی ضرورت پڑ جائے آپ کے پاس کوئی ضرورت کے لیے کوئی پیسہ ہے رشوت کے نام پر، مجبوری ضرورت، ایسے میں نے آدمی دیکھے ہیں تو جو کہتے ہیں میں نے رات کو دعا کی، بڑی دادا صاحب گئے ہوئے تھے، صبح اللہ نے مہربانی کر دی، دفتر پہنچتے ہی رشوت مل گئی. جہاں تک تو بات آ گئی ہے نا، اس حد تک لوگ کہنے ہمیں سنا لوگوں کہتے ہیں، جہاں تک مطلب بات آ پہنچی ہے تو آپ اللہ اللہ کرو دور تک بات نکل گئی ہے. اس لیے کسی وقت کوئی ایسا ماحول دعا کرو، ایسا ماحول قائم ہو جائے کہ دین کی حکم کے مطابق زندگی بسر کرنا آسان ہو جائے. فی الحال مشکل ہے، چونکہ مشکل ہے ہم کہہ رہے ہیں لیکن جواز نہیں ملے گا. یہ کبھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ جواز ہے نا، پھر میں اس لیے منع کیا کہ جواز نہیں. اچھا پھر دیکھو آپ حالات کی کمی بیشی کی وجہ سے آپ یہ فیصلہ دل میں کرو، حالات کی کمی بیشی کی وجہ سے آپ کے عقیدے میں کوئی کمزوری تو نہیں آتی. نمبر 1 غور کیے کرو، حالات بہتر ہو جائیں یا کمزور ہو جائیں، عقیدہ آپ کا محفوظ ہے، آپ سختی سے نکلو، نرمی سے نکلو، عقیدہ آپ کا قائم ہے، یہ سوچنا چاہیے. اگر یہاں تک انسان پہنچ جائے نا کہ جہاں حالات سے بے نیاز ہے اس کا عقیدہ، تو پھر آگے سفر دوسرا شروع ہو جاتا ہے. جہاں تک آپ پہنچ گئے کہ نہ پہنچے میں یہ پوچھ رہا ہوں. اگر یہاں تک پہنچنے میں ابھی کوئی وقت ہے تو پھر وقت لگنا چاہیے، ورنہ اس کے علاوہ بات ہے. میری بات سمجھیے آپ کو کیا کہا میں نے چڑائی کیا کہا کہ حالات کی کمی بیشی کے ساتھ آپ کے عقیدے کو محفوظ رہنا آتا ہے تو پھر آگے آپ کا سفر دوسرا شروع ہو جاتا ہے. حالات سے مراد یہ ہے کہ نفع ہو یا نقصان ہو، زندگی ہو یا موت ہو، کمی ہو یا بیشی ہو، عزت ہو کہ ذلت ہو، ملک ملے کہ ملک چھن جائے، اپنا ذاتی ملک جو ہے جاگیر، تو ہمارا عقیدہ قائم رہے گا. آپ صاحب جہاں تک قائم رہ سکتا ہے، لیکن ساتھ اگر ضرورت کے وقت دعا بھی تو ہوتی ہے تلاش کرنے والی. ہاں کوئی ایسے وقت آئے گا آپ صاحب کہ آپ دعا پہ یا ضرورت اپنی پہ زور دینا چھوڑ دیں گے، اللہ بہتر کرے گا. آئے گا نا؟ اور کتنی دیر کے بعد آئے گا؟ نہیں، ایک آدھ کام ابھی رہتا ہے. ہو گیا کام؟ ہو جائے گا. اب مقصد یہ ہے کہ تاکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ جو ہے نا وہ حالات سے بیگانہ ہو جائے. اگر آپ ایسا کر سکتے ہو نا تو پھر عقیدے کے اندر جو ہے نا پھر ایک رونق پیدا ہو سکتی. آپ لوگ ابھی حالات محنت کرو
آمدن ملتی ہے، مہینے کے بعد تنخواہ ملتی ہے، جیسے ذہن ہوتا ہے، لیکن وہ جو حالات کا خیال ہے، حالات کی ضرورت اور حالات کی کمی بیشی کا، یہ وہاں تک نہ جائے جہاں عقیدہ ہے. میری بات سمجھائی؟ یعنی کہ حالات کے کمی بیشی کا اثر دل پر نہ پڑے. بھائی ذہن میں تو آپ ہوتا ہے نا خیال کہ یہ کر لو، یہ یوں کر لو، یہ پانی آ گلاس تو باہر دو، ایسا کر لو، جوڑ توڑ کر لو، چل ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر وہ رات کو کل کیا کھائیں گے، پرسوں کیا بنے گا، بچے، واقعات. اگر ایسے ابھی ہے طبیعت کے اندر تو آپ یہ سمجھو کہ پھر اتنا ہی عقیدہ ابھی تھوڑا سا راہ گزر میں ہے. بس یہ اس کا سبق یہ ہے، یہ پہلا ہی سبق ہے کہ اپنی زندگی کو یا اپنے آپ کو حالات کے اتار چڑھاؤ کے باوجود مکمل طور پر عقیدے کے امن و امان میں رکھنا. اگر یہ کر لیا ہے تو پھر بڑی مبارک بات ہے. یہ آپ کا جائزہ لے لو نا.